بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو روز مسکرا کر درد چھپا لیتے ہیں، جو سب کے سامنے مضبوط دکھتے ہیں مگر رات کو تنہائی میں اللہ سے چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد کے باوجود اللہ پر یقین کم نہ ہو۔ اگر آج آپ تھک چکے ہو تو یہ کہانی صرف سننا نہیں، اس کہانی کو محسوس کرنا ہے۔ ایک مسلم آدمی تھا، سمپل کپڑے، کرتا اور ٹوپی، روز صبح اٹھ کر محنت کرتا، لیکن گھر میں پیسہ ہمیشہ کم۔ کبھی بجلی کا بل، کبھی بچوں کی فیس، کبھی بیماری، کبھی خالی جیب۔ لوگ کہتے تمہارے نصیب ہی خراب ہے، لیکن وہ بندہ صرف اتنا کہتا، یہ نصیب نہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو پہلے دوست کم ہو جاتے ہیں، پھر رشتہ دار دور، پھر وہ لوگ جو کبھی ساتھ چلنے کے وعدے کرتے تھے۔ فون کم بجتا ہے، سلام کا جواب دھیرے آتا ہے، اور انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب یا تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے یا اللہ کے اور قریب آ جاتا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور لبوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، یا اللہ، اگر یہ امتحان ہے تو مجھے صبر بھی دے دے، اگر یہ درد ہے تو مجھے ہمت بھی دے دے۔ یہ وہ دعا ہوتی ہے جو آواز سے نہیں، دل سے نکلتی ہے، اور جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صبر کرتے کرتے انسان تھک بھی جاتا ہے، دل کرتا ہے سب چھوڑ دے، دعا کرنا مشکل لگتا ہے، نماز میں بھی خیال بھٹک جاتا ہے، مگر پھر دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور بندہ خود سے کہتا ہے، بس تھوڑا اور، شاید ابھی آسانی قریب ہے۔ اللہ کبھی بھی بنا وجہ کسی کو نہیں رلاتا۔ کبھی وہ انسان کو گراتا ہے تاکہ وہ جھکنا سیکھ جائے، کبھی وہ چیز چھین لیتا ہے تاکہ بندہ اس کی قدر سمجھ جائے، کبھی وہ درد دیتا ہے تاکہ بندہ دعا کرنا سیکھ جائے۔ یاد رکھو، صبر پنشمنٹ نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ مشکل تھوڑی کم ہو رہی ہے، چھوٹا سا کام ملتا ہے، پھر تھوڑا اور، پھر لوگ جو ہنس رہے تھے وہی مشورہ مانگنے آتے ہیں، اور وہ بندہ صرف مسکراتا ہے اور کہتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ نے کیا۔ جب بندہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے، ہر آنسو کا مطلب تھا، ہر درد کا مقصد تھا، ہر انتظار کے پیچھے کوئی نہ کوئی رحمت چھپی تھی۔ تب دل سے الفاظ نکلتے ہیں، یا اللہ، شکر ہے تو نے مجھے توڑا نہیں، بس مضبوط بنا دیا۔ اگر آج تم مشکل میں ہو تو یاد رکھو، اللہ تمہیں
رونے کے لیے نہیں بلکہ کچھ بڑا دینے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ بس صبر مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر کیا، اور اس ایسا صبر کہ جس کو قرآن کریم نے کہا فصبر جمیل، کہ بہترین صبر کیا۔ کئی سالوں تک اپنے بیٹے کی جدائی میں صبر کیا۔ اس لیے مصیبت آئے، تکلیف آئے یا کوئی بھی حالات آئے تو انسان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، انسان کو بکھرنا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے رہنا چاہیے اور اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میری اس مصیبت کو ہٹا دے، میری اس تکلیف کو ہٹا دے اور میرے لیے آسانی کے دن پیدا فرما اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یہ ویڈیو عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کرنا یہ نبیوں سے ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 17 سے 18 سال تک بیماری میں صبر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، کہ انبیاء نے مصائب میں صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا، بڑے بڑے ولیوں نے صبر کیا۔ اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ قائم رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اللہ سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ مغفرت کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ آسمان سے تمہارے لیے مدد اتارے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ استغفار کا فائدہ ہے، کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے مدد اتارے گا، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور نمازوں کی پابندی، پانچوں ٹائم کی جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس کے سوا سنن اور واجبات سب کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔